اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سید انجم نقوی پروگرام ظہوری فیملی کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو ولادت امام حسن علیہ السلام بے پناہ مبارک ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت پوری کائنات جگمگا رہی ہے۔ ہم آپ کو اپنی طرف سے قائم ٹی وی چینل کی طرف سے بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا اور پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کیا، اور اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی، مگر افسوس کہ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح سے ہم اپنے وقت کے امام کو بھولے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے اور نیکی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اس دور میں دنیا کی لذتوں میں ہی غرق ہوئے ہوئے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم جس طرح دنیا تیزی سے گزر رہی ہے، ظہور کی طرف جا رہی ہے، اور اتنی ہی شدت سے ہم لذتوں میں دنیا کے کھوئے ہوئے ہیں۔ جتنے مسائل اس دنیا میں آتے جا رہے ہیں، ہماری غفلت جاگ نہیں رہی۔ ہم کو جاگنا ہے اور جگانا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں آ کر ایک دوسرے کو جگائیں، خود بھی جاگیں، کیونکہ خود غرض انسان خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہر وقت شیطان سے بچانا چاہتا ہے، مگر اگر ہم شیطان سے بچنا چاہیں تبھی تو، اگر ہم بچنا ہی نہیں چاہیں گے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کریں گے۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ظہور کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل بیت وطہرهم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا کی باقی ماندہ نشانی ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہی خیر ہیں اگر ہم اور آپ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ یہ بقیت اللہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی بحث کی گنجائش ہے؟ شیعہ سنی سب متفق ہیں بقیت اللہ امام زمانہ وہ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے امام زمانہ؟ وہ کہ جس کا ذکر توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید سب جگہ ہے، وہ کہ جس کا ذکر در و دیوار کے درمیان پستی ہوئی سیدہ نے کیا، کہا یا مہدی الاجل، کیوں نہیں آتے امام زمانہ؟ تمام ائمہ نے ان کا انتظار کیا، تمام ائمہ نے ان کی یاد میں دعائیں اور زیارات ہمیں تعلیم کی، کیوں نہیں آتے امام زمانہ؟ کیا امام زمانہ ہمارا انتظار نہیں کرے؟ وہ کہ جو منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے، وہ اصل میں اتنا انتظار امام زمانہ کا ہم اتنے خلوص سے نہیں کر رہے جتنے خلوص سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے ہیں کہ کون ہے میری نصرت کرنے والا۔ ہر وقت کا حسین، ہر وقت کا حسین، یہ کلنا محمد ہے، یہ ایک ہی ہے، ہر وقت کا حسین، ہر زمانے کا حسین وہی حسین ہے جو کہہ رہا تھا کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، وہی حسین ہے آج کا حسین بھی جو کربلا میں میرے مولا حسین کہہ رہے تھے، جو کربلا میں میرے آقا حسین کہا کرتے تھے حل من دابۃ یضب علیہ حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہمارے اور آپ کے درمیان ہے کوئی؟ جب میرے مولا حسین جا رہے تھے، ایک شخص سے مکالمہ ہوا، اس نے کہا مولا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے بتایا فلاں جگہ جا رہے ہیں، اس قصد سے جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اذہان کو اس طرف رکھیے گا۔ مولا حسین نے کہا کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اس قصد سے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں لاصلاح امت جدی، انی خرجت لاصلاح امت جدی۔ ہم تو ایسے شخص کو پڑھواتے نہیں ممبر پہ جو اصلاح کی بات کرے، اور ایسے شخص کو پڑھواتے نہیں اور جو بیٹھ جائے وہ ایسی بات پڑھتا نہیں کیونکہ عوام ناراض ہو جائے گی۔ تو ایک چیز کو منا لیجئے، یا عوام کو یا مولا کو۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں انی خرجت لاصلاح امت جدی، میں جا رہا ہوں امت رسول اللہ کی اصلاح کے لیے۔ مقصد یہ ہے میرے مولا حسین کے جانے کا۔ بہرحال میرے مولا نے جاتے جاتے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو جس سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا مولا حسین جا رہے ہیں، میرا گھوڑا لے جائیے۔ عزیزوں، مولا کو گھوڑا نہیں چاہیے، مولا کو آپ کا گھوڑا نہیں چاہیے۔ آج تک مسئلہ یہی ہے، کیوں ظہور نہیں ہو رہا؟ مولا کو گھوڑا نہیں چاہیے، وہ جذبہ چاہیے کہ حلمن کی صدا آئے تو جھولے سے علی اصغر بھی خود کو گرا دے، اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنی کوکھ میں اور اپنی گود میں علی اصغر کے نوکر پروان چلائیں۔
علی اصغر کے نوکر پروان چلائیں. کیسے؟ ہم کیا 2 منٹ نہیں دے سکتے زندگی میں اپنے امام کو؟ ہم اپنے روزانہ کی زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد، واجب نمازیں انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، 5 وقت کی واجب نمازوں کے بعد کیا ہم 2 وقت دے سکتے ہیں؟ 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ آج کے دن میں ہم نے جو کچھ بھی کیا، کیا اس سے امام راضی ہیں؟ ہر واجب نماز کے بعد 2 منٹ کا استغاثہ کریں. ہر واجب نماز کے بعد نہیں کر سکتے، سونے سے پہلے 2 منٹ کا استغاثہ کریں امام سے. بات کریں وقت کے امام سے، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے مسترب ہے 550 سال سے. وہ کہ جس کا انتظار ایک دکھیاری ماں بقیہ میں کر رہی ہے 1400 سال سے. کیا ہم رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ اور اگر دے سکتے ہیں تو ہم کیسے بن جائیں گے؟ بیفور اینڈ آفٹر میں فرق کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے آیت اللہ قاضی طباطبائی، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اور بے حساب شخصیات تاریخ میں گزری ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں آغا خوئی، اور ایک شاگرد ہیں آغا خمینی، مثلاً ایک شاگرد ہیں آغا بہجت. بڑے بڑے نامور، یعنی جنہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی تفسیر لکھی آغا طباطبائی، وہ ان کے شاگرد ہیں. تو آغا قاضی طباطبائی کا واقعہ ہے کہ آغا قاضی طباطبائی موجود تھے ایک جگہ، اور ان کے 2-4 خاص شاگرد موجود تھے. عرفانیات سے متعلق درس تھا، ایک ایسی کتاب پڑھا رہے تھے جو نادر و نایاب تھی، ہر کسی کے سمجھنے کی بات نہیں تھی، ہر کسی کے سمجھنے کی کا موضوع نہیں تھا. ایک شخص آیا ملنے کے لیے، ایک عام شخص آیا. آغا قاضی طباطبائی نے کہا اب اس کتاب کو کیسے چھپائیں؟ سب اپنی اس کتاب کو چمنی میں ڈال دو. انہوں نے کہا سب اپنی کتاب کو آتش دان میں ڈال دو، چمنی میں ڈال دو. سب نے اپنی کتاب چمنی میں ڈال دی، بغیر کچھ چوں چرا کیے کہ استاد سے پوچھا نہیں کیوں کیا کیسے. لیکن ان کے ذہن میں چل رہا تھا کہ استاد سے پوچھے تو صحیح، جس کتاب کو آپ اتنے عرصے سے چوم کے احتراماً پڑھا رہے تھے، آج اس کتاب کو آتش دان میں ڈال دیا. بہرحال وہ ملنے والا مسافہ کر کے سوال جواب کر کے چلا گیا. اس کے بعد آغا نے کہا درس دوبارہ شروع کرتے ہیں، اپنی کتابیں نکال لیجئے. کتاب کا ایک ورق یا ایک لفظ بھی نہ خراب ہوا اور نہ کتاب گرم ہوئی، آتش سے گلزار ہو گئی. یہ واقعات، یہ معجزات جو ہم انبیاء کے لیے توقع کرتے ہیں، جو ہم ائمہ کے لیے توقع کرتے ہیں، دراصل یہ ائمہ انبیاء کے نوکر بجا لا سکتے ہیں اگر دل سے اور حقیقی نوکر سیدہ بننا چاہیں. ہم کیوں باقی ہیں؟ کیونکہ جناب سیدہ کی دعا ہے. وہ قوم آئے گی جو میرے لال کو روئے گی، لیکن ہم جب رونے کے لیے ہمیں 10 دن ملتے ہیں. یہ 10 دن ہے یونیورسٹی آف امام حسین علیہ السلام. ہم اس یونیورسٹی آف امام حسین علیہ السلام کا استفادہ کیا کرتے ہیں کہ جا کے وہ باتیں کریں گے جو عوام کو پسند ہو. تو ممبر پہ بیٹھنے والا طے کر لے کہ اسے لیڈر بننا ہے یا لوڈر بننا ہے. بہت شکریہ. آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ میں سیدہ صدق منظر جادی محمد قبط خان. مجھے آج موضوع دیا گیا ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک کہنا ہی کافی ہے یا عمل و کردار کا ہونا بھی لازمی ہے. تو میں کوئی اتنی بڑی اسکالر تو ہوں نہیں، نہ میرے پاس اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہے کہ میں بیان کر سکوں. ہاں بس اتنا کہنا لازمی ہے کہ ہم اپنی مرتبہ خوانی، نوحہ خوانی کے ذریعے امام کو یاد کرتے ہیں، مگر ہمارا کردار اور عمل میں وہ پختگی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، ان سالوں سے لے کے اب تک سب لبیک 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 کا نعرہ لگاتے آ رہے ہیں. تو یقیناً ہمارے عمل و کردار میں کوتاہی ہی ہوگی نا. ہم وہ امام زمانہ کے تعلیمات پہ، ان کی روشنی پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے آج تک اور ابھی تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا. خلوص تو لازمی ہے ہمارے عمل و کردار میں امام کے لیے، مگر وہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے 1400 سال سے لے کے 8 سال تک. تو اگر کسی کو میری بات یہ بری لگی ہو، مگر میں یہی کہنا سمجھتی ہوں، اپنے لیے تو یہی کہنا سمجھتی ہوں کہ ہمارے عمل و کردار میں وہ پختگی نہیں ہے جو کہ ہماری ہونی چاہیے. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیں. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا ہم بنا وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، باطل ہے نماز. تو پھر وارث ممبر، وارث کعبہ، وارث قرآن ہمارے صرف لبیک کی صدا سے مطمئن ہوں گے. لبیک یا حسین کی صدا تو کوفے میں بھی 12,000 لوگوں نے لگائی تھی. کہاں کھڑے تھے وہ بات میں؟ تو اس لیے کردار اور عمل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، جو ہمارے لبیک کی صدا کو ایک زینت بخشتی ہے. اگر ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا عمل
اچھا ہو تو پھر ہمارے اس لبیک یا حسین کی صدا میں پاور بھی ہے اور ایک طاقت بھی ہے. کس سے پوچھوں نظام مصطفیٰ، سب کی مسجد ہے الگ، سب کے فسانے ہیں جدا. پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھے اور معرفت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا نصیب ہو، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار اپنے وقت کے امام کو خاص چاہنے والوں میں شامل کرے ہر عزادار. بہت شکریہ. آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ظہور کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ ہم ظہور کے لیے تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. آج کی ینگ جنریشن کو ایک میسیج دینا چاہوں گی، خصوصاً اپنے جوانوں کو جو دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم امام عالی مقام کا انتظار کرتے ہیں، ہم امام کی دعا پڑھتے ہیں، ہر مجلس میں، ہر میلاد میں، نماز کے اندر ہم امام کے آنے کی دعا مانگتے ہیں. لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں مولا سے دعا تو کر رہی ہوں کہ مولا آپ ظہور جلد فرمائیے، مولا مجھے میری آنکھوں کو اس قابل بنائیے کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں، لیکن کیا میں واقعی امام کا انتظار کر رہی ہوں؟ تو مجھے جواب نہیں میں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قدر دنیا میں گرفتار ہیں کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے اپنے امام کو یاد کرنے کا، جبکہ میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ اپنے امام سے بات ہی کیا کرو. اپنے امام کو سے 1 گھنٹہ کم از کم جب تنہائی میں بیٹھو تو اپنے امام سے گفتگو کیا کرو. جتنی دیر میں میری یہ زبان بولتی ہے اور میرا کان سن لیتا ہے، اتنی تیزی سے امام سن لیتے ہیں. میرا امام یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن میرے دل کو یقین نہیں ہے کہ میرے امام میری بات سن رہے ہیں. تو نہ جانے میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ ہماری تربیت میں کمی ہے یا ہمارے امام کے انتظار میں کمی ہے. لیکن یقین کیجئے کہ خدا گواہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے امام عالی مقام کو اس طرح سے پکاروں کہ جیسے میں امام کو دیکھ رہی ہوں. اور ہمیشہ ہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار میرے بچوں کو بھی ایمان کی طاقت عطا فرما، اپنے امام کی معرفت عطا فرما. میری آج کے دور میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا امام مجھے اپنی معرفت عطا کیجئے. اگر میں نے آپ کی معرفت نہ کی تو اپنے پہلے امام کی کیسے معرفت کروں گی، اور اپنے پہلے امام کی معرفت نہ کی تو اپنے رسول کی کیسے معرفت کروں گی، اور اپنے رسول کی معرفت نہ کی تو اپنے پروردگار کو کیسے پہچانوں گی. آج کے دور میں ہمارا سب سے اہم کام ہے کہ ہم اپنے عبادات سے قریب ہو جائیں، قرب خدا کے لیے ہر عمل بہترین سے بہترین عمل انجام دیں اپنے امام عالی مقام کی خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی معرفت امام عطا کرے. کتنے قریب ہیں میرے امام کے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گی کہ میں ایک مقام پہ میں نے ایک روایت کو پڑھا کہ مشہد کے اندر ایک بزرگ امام زمانہ کی دعا پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی نظر اتنی کمزور تھی کہ وہ بار بار اٹک جاتے تھے. تو انہوں نے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے نوجوان سے کہا کہ کیا تم میری خاطر یہ دعا پڑھ دو گے؟ تو نوجوان نے کتاب لی اور دعا پڑھی. دعا پڑھتے پڑھتے وہ بزرگ رونے لگے اور رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے امام کا دیدار عطا فرما، میرے امام مجھے نظر نہیں آتے. تو ایک مرتبہ جنہوں نے دعا پڑھی تھی انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو ایک دم سے حیرانی کے ساتھ دائیں طرف دیکھا اور کہا کہ کیسی دعا قبول ہو گئی؟ کہا کہ آپ نے اپنے وقت کے امام کا دیدار کیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو ہمارے امام اتنا قریب ہیں، لیکن کاش ہم اور ہمارے بچے اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم سارے اعمال میرے امام دیکھ رہے ہیں، میرے امام ہمارے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کی ہر دعا سے واقف ہیں، ہمارے یقین سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ میرے امام کے تعجیل میں ظہور فرما اور میری گناہ گار آنکھوں کو اس قابل بنا کہ میں اپنے امام کا دیدار کر سکوں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک خدا کا مہینہ رمضان اپنی رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف رواں دواں ہے. یعنی
अल्लाह ताला ने हमें इस महीने की बरकतें जो अल्लाह ने हम पर नाजिल की हैं, अगर हमने इनसे भरपूर फ़ायदा उठा लिया तो यकीनन हम अपने नफ्स पे काबू पा लेंगे और अपने वक्त के इमाम के लिए तैयारी कर सकेंगे। हम सबको मिल के इमाम के लिए तैयार होना है। अकेले हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अकेला इंसान ना हंसते अच्छा ना रोते अच्छा। इमाम का इस वक्त ज़ुहूर की तैयारी पूरा दुनिया में जो तमाम मुसलमान हैं पूरे शिद्दत के साथ रमज़ान की इबादत करते हैं, रमज़ान में तैयारी करते हैं। इस रमज़ान को इमाम ज़माना जल्ल फ़रज के लिए तैयार कीजिए ख़ुद को, क्योंकि इसमें आप रोज़ों में होंगे, भूख भी बर्दाश्त करेंगे, प्यास भी बर्दाश्त करेंगे। इसमें आप हर अमल करेंगे, यानी आप गरीबों की तरफ भी ध्यान देंगे, खुम्स भी निकालेंगे, ज़कात भी देंगे और मोमिनों का ये भी ख्याल करेंगे कि काश कि कोई मोमिन ऐसा ना हो कि जो भूख और प्यास में और हमेशा से और कई कई डिशें बना रहे हैं, हमें अपने और खाते कितना ज़रा सा है वो सिर्फ ज़ाया जाता है। तो हमें ऐसे अमाल से परहेज़ करना है कि हम जो 2 डिश बना रहे हैं 1 बना लें और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बनाएं और गरीबों का ख्याल करें। इस कोरोना के वबाई जो दुनिया में वबा फैली हुई है, गुर्बत बेइंतहा तेज़ी से फैल रही है, अल्लाह ने हमें इतनी ज़्यादा नेकियां अता करी हैं कि हम इस नेकियां जो हैं बेहतरीन मौका है कि हम इसमें से चुन लें अपनी आखिरत के लिए, अपने इमाम को राज़ी करने के लिए हम इस रमज़ान से फ़ायदा उठा लें और वापस उस दुनिया में नहीं पलटें। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम यकीनन हमारे इमाम हमसे राज़ी हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, अपने इमाम को राज़ी करते हैं, अपने नफ्स पे काबू करके रमज़ान के बाद भी कंट्रोल भरपूर करें, शैतान से बचाएं खुद को। आइए नाज़रीन, हम इमाम के रास्ते के वो कांटे उठाएं जो हमारी वजह से हैं और उसकी जगह हम नेकी के फूल रखें, तो इमाम हमसे राज़ी होंगे। फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अंजुम नकीस। राज़ी हो जाए या इमाम में ज़मान दिल की सदा अल्लाह जल या अल्लाह। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है, रमज़ान 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 यूं कायम है, रमज़ान।